بنائے، پھر اس کے بعد شادیاں کرے، پھر اس کے لیے ان کو مکان بنا کے دے۔ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر نئے بندے کو وہ مکان بنا کے دے گا تاکہ اس کے لیے آگے زندگی گزارنا آسان ہو سکے۔ ہم نے جو ایک نقطہ اس میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 کے قریب اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی، یہ خواب ہے اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بندہ جو بھی اب بہت سارے لوگ پہلے ظاہر خواب ہی دیکھتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کے لیے پھر وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت بھی ڈالتا ہے کہ ہم 500 فلیٹس جو ہے وہ ہر حلقے میں بنائیں گے اور ہم ہر نوجوان شادی شدہ جوڑے کو جو ہے وہ پہلے 5 سال کے لیے وہ فری دیں گے تاکہ وہ ان 5 سالوں میں میاں بیوی مل کر محنت کر کے اپنا کوئی نہ کوئی سہارا جو ہے بنا سکیں۔ تو اس طرح اپنے گھر کے نظام کو شروع کرنا اور اس کو اسٹیبل کی طرف لے کے جانا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اسی گھر کو بنانے کے لیے رات دن تگ و دو کرتے ہیں لوگ اور پھر بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ویسے تو اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، خیر پور میں بالخصوص آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کام کسی بھی ادارے میں بغیر رشوت کے نہیں کروا سکتے۔ آپ تھانے میں چلے جائیں، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہوا، عدالت میں چلے جائیں، پٹواری کے پاس چلے جائیں، اسپتال میں چلے جائیں، ایک عام آدمی کو تو سنوائی ہوتی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی سرمایہ نہ ہو، کوئی سفارش نہ ہو یا کوئی پیسہ نہ ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا نظام لے کے آئیں جس میں ایک پیسے والے کی اور ایک غریب آدمی کی برابر سنوائی ہو، میرٹ کی بنیاد۔ چائے بھی لیں آپ لوگ نا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرٹ کی بنیاد پر برابر سنوائی ہو، ایک غریب آدمی اور ایک پیسے والے میں صرف اس بنیاد پر فرق نہ ہو کہ وہ پیسے والا ہے اور اس کا عصب نسب بڑا ہے اور ایک عام آدمی جو ہے وہ غریب ہے اور اس کے پیچھے بیک نہیں ہے، تو اس لیے اس میں فرق کر دیا جائے۔ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ بنیادی حقوق ہی جب آپ شروع سے غصب کر دیں تو پھر معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک بڑے تکڑے آدمی کے لیے ادھر سے درخواست دیتا ہے، ادھر سے جج بھاگا بھاگا آتا ہے اور فوراً ہی فیصلہ کر دیتا ہے، اور ایک کمزور آدمی کے لیے میں اپنے آپ مثال ہوں کہ ہمارے ہم نے 5 ایکڑ زمین خریدی تھی 1990 میں اور آج 2022 ہو گیا اور ابھی تک وہ پیشیاں ہی چل رہی ہیں۔ جج ابھی تک جو ہے وہ بس وہ 2-4 مہینے کی 5 مہینے کی پیشی دے دیتے ہیں، بحث ہوگی پھر دیکھیں گے۔ یعنی 32 سال میں تو ایک نسل ہی ختم ہو جاتی ہے اور اگلی نسل آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی عدالتی نظام 30-32 سال میں فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے، تو وہ نظام دراصل وہ کرپشن کو پروان چڑھاتا ہے۔ پھر اسی سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں کہ اپنا مسئلے خود بندوق ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے مسئلے خود حل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر اور ملکوں میں جن میں انصاف کا نظام صحیح نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے پیدا ہونے کی یہی ایک وجہ ہے کہ جب کسی کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اگر اس کا صحیح ٹائم پہ مداوع نہ ہو سکے پھر وہ انسان ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، دہشت گردی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ غریبوں کے لیے اس میں، عام سفید پوش کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کھانے بھی یہی کچھ ہے۔ یہ اس نظام سے امیروں کو بہت فائدہ ہے، پیسے والوں کو بہت فائدہ ہے، MNA MPs کو بہت فائدہ ہے، کیونکہ ان کے ڈیرے اس سے آباد رہتے ہیں، اس لیے وہ اس نظام کے خاتمے یا اس کی تبدیلی کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ جو نوجوان طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، سب سے زیادہ نقصان اس کو اس نظام سے ہے۔ اور اس نظام کے خاتمے کے لیے ایک میں پہلے مختلف سیاسی جماعتوں میں کام کرتا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں سوائے چہروں کی تبدیلی کے نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ سب چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیڈر کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا، لیکن نظام ابھی تک ویسا ہے۔ 76واں سال شروع ہو گیا پاکستان بنے کو، جو پہلے دن نظام تھا آج بھی وہی نظام ہے۔ کرپشن پہلے سے بڑھ رہی ہے، سفارش کلچر پہلے سے بڑھ رہا ہے اور لوٹ مار پہلے سے بڑھ رہی ہے، اور جو میرٹ کی پامالی ہے وہ پہلے سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ نظام کی کوئی گیٹ نہیں ہے، بس لوگ تبدیل ہوئے ہیں۔ نظام اس وقت تبدیل ہوگا جب وہ بندہ اوپر آئے گا جو خود کرپٹ نہیں ہے۔
کرپٹ بندہ کبھی بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا، بے حیا بندہ کبھی بھی حیا کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ جو بندہ خود بے غیرت ہو وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر غیرت کا قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باقی شعبہ جات ہیں، جو سفارش اور رشوت کو خود لیتا ہو، رشوت کو پروان چڑھاتا ہو، وہ معاشرے کے اندر رشوت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اس معاشرے میں آگے آئیں، ان کے ہاتھ میں یہ اقتدار کی باغ ڈور ہو، ان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہو، ان کے ہاتھ میں